الحمدللہ ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء ماء الذنوب والخطا والصلاة والسلام على سید الانبیاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى محمد المصطفى احمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله المجتبى وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله زینت مسند سعادت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ احمد بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ معزز وارثان منبر و محراب علماء کرام گرامی قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے بس کمی ہے تو اسی چاند کی جو تہے مزار چلا گیا حضرات آج آپ اور میں پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا محمد عبید اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آج ان کے ختم چہلم کے اندر حاضر ہیں آپ نے خوبصورت خطاب خطیب العصر حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی ان کا سماعت فرمایا قبلہ حضور دیوان کریم دامت برکاتہم العالیہ بھی محفل میں تشریف لانے والے ہیں چند منٹ کی حاضری ہے حضرات گرامی قدر دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک گمنام اور ایک عظیم لوگ گمنام لوگ اپنے ماحول کے حصار میں رہتے ہیں اپنے شب و روز میں مبتلا اپنے آپ میں مست زندگی کے تھپیڑے کھاتے ہوئے آئے اور زندگی کے تھپیڑے کھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں اپنے پیچھے نہ کوئی یادگار چھوڑی نہ کوئی کارنامہ سر انجام دے کے گئے یہ ہوتے ہیں گمنام لوگ اور عظیم لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں آتے ہیں عظمت کا تاج پہنا کے انہیں دنیا میں بھیجا جاتا ہے اور جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو فطرت کی طرف سے نشانیاں نازل ہوتی ہیں چرند و پرند کو آگاہ کر دیا جاتا ہے وہ آ گیا ہے جس کے سر پہ ہم نے عظمت کا تاج سجایا ہے یہ عظیم لوگ اللہ کے نبی ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں عظمت کا تاج پہن کے آتے ہیں اور ایک عظیم لوگ کون ہوتے ہیں حضرات گرامی قدر گمنامی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی خوش نصیب انسان کوئی نصیب ساز انسان یا خوشگوار واقعہ ان کو عظیم بنا دیتا ہے ایک انسان ایک عام سی میانہ زندگی گزارا ہوتا ہے اس کے سامنے ایک چیلنج آتا ہے وہ اس چیلنج کو قبول کرتا ہے نتیجتاً وہ غازی المدین بن جاتا ہے تو ایک عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں
جو سوتے ہیں تو عام زندگی وہ گمنامی کی نیند سوتے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر جب اٹھتے ہیں تو وہ بیداری جب ان کی ہوتی ہے تو وہ ناموری کی بیداری ہوتی ہے۔ اور تیسرے عظیم لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کو عظمت بناتے ہیں، محنت کو کرامت بناتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے یہ تاریخ کی بلند چوٹیوں کو سر کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہ درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر دنیا کو نقلستانوں کی خبر دیتے ہیں، یہ اپنے اشکوں سے چراغاں کرتے ہیں۔ ان کے انداز جدا ہوتے ہیں، جب ساری دنیا سوتی ہے یہ جاگتے ہیں۔ ان کے آغاز جدا، ان کے انجام جدا ہوتے ہیں، ان کے انجام نرالے ہوتے ہیں۔ ان عظیم لوگوں میں ہمیں کہیں تو رازی نظر آتے ہیں، کہیں غزالی نظر آتے ہیں، کہیں جلال الدین سیوطی نظر آتے ہیں، کہیں سمرقندی نظر آتے ہیں۔ ہم ان عظیم لوگوں میں ہمیں بے شمار چمکتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، اور انہی ستاروں کے اندر ایک ستارہ علم و فضل میں نمایاں، تقوی و پرہیزگاری میں یکتا، تلامذہ پر مہربان، ارادت مندوں پر شفیق، جو قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھیں تو قرآن مجید کی زیادپاشیوں سے قلب و روح منور ہو جائیں، جو سیرت مصطفیٰ پہ قلم اٹھائے تو نوکے خامہ چشم نور بن جائے۔ اگر تاریخ ہستی پہ ایسی صفات جس بندے میں پائی جاتی ہیں جو نقوش ابھرتے ہیں تو ایک پیکر جمیل نظر آتا ہے جسے دنیا ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ نظری کے نام سے جانتی ہے۔ وہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے دنیا کو نور سے منور کیا، چار دانگ عالم میں حضور ضیاء الامت کا فیض پہنچا۔ حضرات گرامی قدر ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در سے فیض حاصل کیا اور آگے دنیا کو وہ فیض پہنچایا۔ کتنے ہیں جو پہنچا رہے ہیں اور کتنے ہیں جو پہنچاتے رہیں گے، اور اس منڈی باؤدین کی سرزمین پہ بھی ہمیں ہزاروں نظر آتے ہیں جو فیض پہنچا رہے ہیں، لیکن تین ہستیاں جنہوں نے اپنی زندگی حضور ضیاء الامت کے مشن پہ لگا دی اور آج وہ تہ مزار میں چلے گئے۔ حضرات گرامی قدر ایک نام حضرت مولانا مختار احمد ضیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، ان عظیم لوگوں میں ایک نام مفتی عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے، اور تیسرا نمایاں نام آج جن کے ختم چلم میں آپ اور میں حاضر ہیں، حضرت علامہ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی اپنی زندگی حضور ضیاء الامت کے مشن پہ لگا۔ آج حضرات گرامی قدر آپ اور میں ہم ان کو خراج عقیدت کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں سے خطیب العصر حضرت علامہ مولانا خان محمد قادری دامت برکاتہ مولانا بات کو چھوڑ کے گئے، میں وہیں سے آگے چند منٹوں میں بات کو سمیٹوں گا۔ آج ہم لوگوں نے موت کسے سمجھا ہے؟ اساتذہ تشریف فرما ہے، علماء کا جمع غفیر ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم نے موت یہی سمجھی ہے کہ نبض چل رہی ہے تو زندہ ہے، نبض رک گئی تو مر گئے، سانس حرکت میں ہے تو حیات ہے، سانس اکھڑ گیا تو موت ہے۔ ہم نے صرف نبض کے چلنے کو زندگی کا نام دیا، ہم نے نبض کے رکنے کو موت کا نام دیا۔ یہ بے شک موت آتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے یہ، لیکن میں حقیقی جو زندگی ہے اور حقیقی موت ہے میں وہ عرض کروں۔ میرے کریم آقا فاران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، اے کافروں کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے والے انکار کرتے ہیں، ابو جہل نے انکار کر دیا، ابو لہب نے انکار کر دیا، عتبہ و شیبہ نے انکار کر دیا۔ مکے والوں کا انکار بڑھا، رسول اللہ کا اصرار بڑھا۔ میرے آقا پریشان ہو جاتے ہیں، رب ذوالجلال نے جبریل کو بھیجا، جبریل قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں، انک لا تسمع الموتى، اے کملی والے تو انہیں سنا نہیں سکتا، یہ سارے مردہ ہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟
ذرا مل کے بولیے یہ سارے کیا ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ ابو جہل کی نبض بند ہو گئی جو اللہ نے مردہ کہا؟ کیا اس کا سانس اکھڑ گیا جو اللہ نے مردہ کہا؟ ارے وہ کافر مکے کی گلیوں میں چلتے ہیں، اللہ مردہ کہتا ہے، وہ کھاتے ہیں، اللہ مردہ کہتا ہے، وہ پیتے ہیں، اللہ مردہ کہتا ہے، وہ بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، اللہ مردہ کہتا ہے۔ اب جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو بولتا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ۔ ذرا احد کے میدان میں آ جائیے، سید الشہداء امیر حمزہ کی گردن کٹی ہے، کلیجہ باہر نکلا ہے، آنکھیں نکلی ہیں، حضرات گرامی قدر ناک کٹی ہے، کان کٹے ہیں۔ کربلا کے میدان میں راکب دوش مصطفیٰ امام حسین کا جسم میدان میں پڑا ہے، سر نیزے پہ چڑھا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَحْيَاء، انہیں مردہ نہ کہو، یہ سارے زندہ ہیں۔ اب جس کی گردن کٹی ہے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے، جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، جو بولتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہے۔ تو کہنے دیجئے زندگی صرف نبض کے چلنے کا نام نہیں ہے، موت صرف نبض کے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ موت محمد عربی سے غداری کا نام ہے، حیات میرے نبی سے وفاداری کا نام ہے۔ جو غدار رسول ہے وہ یہاں بھی مردہ ہے، وہ قبر میں بھی مردہ ہے، اور جو نبی کا وفادار ہے جب اسے موت آتی ہے تو اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے پالنے والے کی طرف لوٹا۔ مولا کیسے لوٹوں؟ فرمایا تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ تو پتہ چلا موت مٹنے کا نام نہیں ہے، یہ تو اپنے رب کی ملاقات کا نام ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کے پاس ملک الموت آئے، آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے جاؤ میرے یار کی روح لے کر آؤ۔ آپ نے کہا واپس چلے جاؤ اور جا کے میرے اللہ کو ایک میرا پیغام عرض کرنا، حل رئیت خلیلا یمیت خلیلہ، کوئی ایسا یار ہے جو یار کو مارتا ہو؟ مولا یار بھی کہتے ہیں اور مارتا بھی ہے، یا یار کہنا چھوڑ دے یا مارنا چھوڑ دے؟ جب ملک الموت پیغام لے کے گئے، رب ذوالجلال نے فرمایا اسرائیل جاؤ اور میرے نبی کو میرا پیغام دے دو، حل رئیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ، کوئی ایسا یار ہے جسے یار دعوت پہ بلائے اور یار کی ملاقات کی دعوت قبول نہ کرو؟ آپ نے فرمایا ملک الموت جلدی کرو، اگر موت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا نام ہے، دعوت کا نام ہے، ملاقات کا نام ہے، روح نکالو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اور یہ تو میں نے خلیل کی بات سنائی ہے، اور ذرا حبیب کی بات سناؤں۔ میرے حضور سیدی ضیاء الامت حضرت جسرت پیر محمد کرم چلدری رحمت اللہ علیہ، آپ ضیاء النبی شریف میں نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا جب بیمار ہوتے ہیں، حضور کے آخری ایام آتے ہیں، تو جبریل امین علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے کہتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقرئک السلام، یا رسول اللہ اللہ نے بھیجا ہے اور سلام دے کے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ حضور دیوان کریم حضور غریب نواز قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب محفل پاک میں تشریف لائے۔ حضرات ہماری خوش نصیبی کہ ہم آپ کی زیارت سے بھی مشرف ہو رہے ہیں، تو میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور سید ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جبریل امین علیہ السلام آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ رب العزت آپ کو سلام دے رہا ہے اور پوچھ رہا ہے محبوب تیرا حال کیسا ہے؟ حضور نے حال بیان کیا۔ اگلے دن پھر جبریل آئے، 3 دن جبریل امین علیہ السلام آتے رہے، اور حضور سیدی ضیاء الامت ضیاء النبی شریف میں لکھتے ہیں اگلا دن آتا ہے، جبریل امین علیہ السلام سلام دے کر کہتے ہیں حضور ملک الموت دروازے کے باہر کھڑا ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ میرے کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ملک الموت اندر آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ نے بھیجا ہے، اگر میرا یار اجازت دے تو روح لے کے آ جانا، ورنہ روح کو بدن میں چھوڑ کے آنا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا ملک الموت کیا ایسے ہی کرو گے؟ ہاں یا رسول اللہ اگر اجازت دیں گے تو میں روح لے کے جاؤں گا، اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں روح
بدن میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اب اسرائیل اتنا بولے، پاس جبریل امین علیہ السلام کہتے تھے، جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ مشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا بڑا مشتاق ہے۔ جب میرے نبی نے اتنا سنا تو حضور نے کہا اللہ عمر رفیق الاعلیٰ، اے ملک الموت روح نکالو، میں اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤں، میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ موت مٹنے کا نام نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی ملاقات کا نام ہے۔ اور ایک حضور کا امتی موت کی آرزو کیوں کرے گا؟ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں آج بھی آپ کے اس جگہ پہ جاؤ جہاں پہ بیٹھ کر آپ حضور کی حدیثیں پڑھاتے تھے، تو آج بھی انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اس کمرے پہ آج بھی اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لوگوں جب سے یہ سنا ہے سرکار قبر میں آئیں گے، جی کرتا ہے زندہ ہی قبر میں چلا جاؤں، آقا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنا ہے مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں۔ ایک انسان کی بات کر کے میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ساری زندگی اس دین کے نام پہ لگا دی۔ میرے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشن کو آپ نے 4 دانگے عالم میں پھیلایا، اور اس خصوصی طور پہ منڈی بہودین کے اس علاقے میں حضور سیدی ضیاء الامت کا فیضان پہنچانے والے وہ عظیم ہستی حضرات، ایک دفعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ ہے، ایک بچہ نام اس کا یعقوب ہے، وہ بچہ ماں بھیجتی ہے بیٹا جاؤ یہ مزدوری کر کے لاؤ۔ وہ بچہ جب گزرتا ہے رستے میں امام الائمہ فی الحدیث والفقہ امام اعظم کا درس آتا ہے، وہ بچہ جس کا نام یعقوب ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھ جاتا ہے۔ رات کو جب اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا کما کے لائے ہو؟ کہا امی جان میں مزدوری پہ نہیں گیا، میں تو حضور کی حدیثیں سنتا رہا، میں امام اعظم کے پاس نبی کے دین کا علم پڑھتا رہا۔ چند دن تو ماں نے برداشت کیا، ایک دن ماں کو غصہ جلال آ گیا، ماں لڑنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور کہتی ہے اے ابو حنیفہ میں اپنے بچے کو مزدوری کے لیے بھیجتی ہوں اور تو میرے بچے کو علم پڑھانے پہ لگا دیتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا اے یعقوب کی ماں، آج جس بچے کی وجہ سے تو مجھ سے لڑ رہی ہے علم کا فیضان ہے، ایک دن وقت آئے گا یہی تیرا بچہ فیروزے کے پیالے میں فلودے کھائے گا، فیروزے کے پیالوں میں یہ فلودے کھائے گا۔ وقت گزرتا رہا، 20 سال اس بچے یعقوب نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھا، اور امام مالک جیسا امام زندہ ہے، پورے عالم اسلام کا متفقہ چیف جسٹس یہ یعقوب بنتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا دور ہے، اس نے دعوت کی، سامنے بڑے بڑے اس نے وزیر بلائے، جرنیل بلائے، اس نے مشائخ کو بلایا، اور اس میں جب اس یعقوب کو بلایا، جو یعقوب تھا آج کچھ اور بن چکا ہے، میں بات کو سمیٹوں، یعقوب تھا، سامنے پیالے پڑے ہیں، فیروزے کے پیالے ہیں، ان کے اندر فلودہ جب ڈالا گیا تو وہ یعقوب ہنسنے لگ جاتا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا ارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آج میرے دربار میں وقت کا چیف جسٹس کیوں ہنس رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک وقت تھا میری ماں مجھے جو ہے بھیجتی تھی مزدوری کے لیے، میں امام اعظم کے پاس پڑھنے جاتا تھا، میری ماں لڑنے کے لیے آئی تو میرے امام نے کہا تھا یہی تیرا بچہ فیروزے کے پیالے میں فلودے کھائے گا۔ آج مجھے فیروزے کے پیالے بھی نظر آ رہے ہیں، آج مجھے فلودہ بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ یعقوب کون ہے؟ ارے سے دنیا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ جب وصال ہوا نا امام ابو یوسف کا، ایک بندے نے دیکھا سر پہ سونے کا تاج ہے، جنت کے باغوں میں ٹہر رہے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا اے امام یہ بتائیں آپ کو اللہ نے اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے، آپ جنت کے باغوں میں ٹہرے ہیں، سر پہ آپ نے سونے کا تاج رکھا ہوا ہے، تو آپ کیا وجہ ہے یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟
आपने कहा जब मैं इल्म हासिल करता था ना या मैं पढ़ाता था तो उस इल्म में मुझे जो मुश्किलात आती थी उन मुश्किलात पे सब्र करता था। आज अल्लाह ने मुझे उसका ये सिला अता फरमा दिया है। तो दोस्तों मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह तआला उन्होंने सारी जिंदगी इसी इल्म इसी ताल्लुम के लिए लगाई। बड़ी बड़ी मुश्किलात भी आई लेकिन वो इंसान ऐसा था, वो सिर्फ ये दारुल मोहम्मदिया गौसिया अल फरीद टाउन वो सिर्फ ये नहीं चलाते थे, मरकज की तरफ से कोई हुक्म होता था वो अपना सरे तस्लीम खम कर देते थे। हजरत ग्रामी कदर हर बात में वो इखलास का पैकर था, वो अपने मरकज से प्यार करने वाला, वो मेरे ज़ियाउल उम्मत के फैज़ान को आम करने वाला। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र पे करोड़ हर रहमतों का नज़ूल फरमाए और ये जो उन्होंने ये गुलशन कायम किया अल्लाह पाक ता सुबह क़यामत इस गुलशन को आबाद रखे। आमीन व मा अलैना।